مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ کیا یہ کسی حدیث میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے 12 امام آئیں گے؟ 12 اماموں کے بارے میں بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا کسی حدیث میں یا نص میں ایسی بات ہے کہ ان کی تعداد اماموں کی 12 ہی ہوگی؟ نہیں، 12 ہی ہوگی، غلط بات ہے۔ حدیث پاک جو ہے نا اس میں یہ بات آئی ہے کہ اسلام 12 اماموں تک یا 12 عمراء اور یہ آپ کی بات سن رہے ہیں؟ اب ہماری سن لیں، اب آپ سن لیں حدیث پاک آواز آ رہی ہے میں آپ تک؟ یہ آواز آ رہی ہے؟ سنیں، آپ سنیں۔ تسلی سے سنیں۔ آپ نے جو کچھ فرمایا تھا نا وہ غلبہ اسلام کا معنی ہے کہ 12 جو ہے نا خلیفے یا 12 امیر یا 12 امام سب لفظ آئے، ان تک اسلام غالب رہے گا۔ اب یہ جب لوگوں نے سنا تو میرے بچے لوگ رونے لگے۔ یہ بات جو میرے شیعہ دوست کہتے ہیں 12 اماموں کی خبر، پھر تو خوش ہوتے کہ 12 امام اللہ نے نہیں روئے، جب کہا صرف 12 حکمرانوں تک غالب رہے گا۔ پھر یہ آواز کٹ گئی تھی بیچ میں سے، نہیں، آواز کٹ رہی ہے۔ آپ ٹیلی ویژن پہ سن رہے ہیں یا ٹیلی فون پہ ہی سن رہے ہیں؟ ٹیلی فون پہ سن رہے ہیں؟ آپ کے ہاں ٹیلی ویژن ہے جہاں پروگرام ہمارا چل رہا ہو؟ نہیں، ٹیلی ویژن نہیں ہے۔ تو پھر شاید آپ موبائل سے کال کر رہے ہیں۔ نہیں، ٹیلی فون سے، یہ پی ٹی سی ایل سے کال کر رہے ہیں۔ تو پھر تو نہیں یہ ہونا چاہیے۔ اچھا، آپ توجہ سے ذرا سنیں نا۔ جی سر۔ جب آپ نے کہا کہ 12 امیر، کہیں امیر کا لفظ آتا، کہیں خلیفے کا آتا، کہیں امام کا آتا، معنی ایک کیا یہ میرے بچے امیر کے معنوں میں یا حاکم کے معنوں میں آتا ہے۔ بے اختیار امام، بے شک وہ کتنے ولی ہوں اللہ کے مکرم، ان کو نہیں امیر کہا جاتا۔ امیر المومن علی ہیں صرف کہ وہ خلیفہ بنے، حکومت ملی ہے۔ حسن بنے ہیں تھوڑے دیر، باقی جو ہے نا ان کو امام آپ دینی معنوں میں جتنا مرضی اونچا لے جائیں وہ امیر نہیں ہیں۔ ان کے پاس وقت کی حکومت نہیں ہاتھ میں آئی، ظلم سمجھیں یہ جو نہیں ملا ان کو اقتدار، اور آخر میں امام المہدی ٹھیک ہے وہ ہوں گے امیر۔ جب آپ نے کہا نا کہ 12 تک اسلام غالب رہے گا تو لوگ روئے پڑے۔ اب پوچھا گیا اس پہ کیا بات کیا ہوگا، آپ نے فرمایا خون خرابہ۔ تو رونا کیوں تھا اگر یہ خوشی کی خبر ہوتی؟ جیسے آپ حضرات کہتے ہیں کہ 12 امام تھے، یہ تو بڑی اطلاع تھی کہ اسلام کی ساری بات۔ فرمایا 12 تک رہے گا، دنیا اس کے بعد بھی رہے گی، مسلمان چلتے رہیں گے، مگر آپ پر ہر خون خرابہ لڑائی۔ اور واقعی بنو امیہ کا 12واں خلیفہ جو ہے نا خلیفوں سمیت وہاں سے خون ریزی شروع، یہ آپس میں انہوں نے ایک دوسرے قتل کر دیا، ان کا اقتدار بھی گیا اور بعد میں ساری سلطنت اسلامیہ میں تباہی مچ گئی۔ تو ان کے نیک ہونے کی خبر نہیں کہ 12 نیک ہوں گے، نہ قطن نہیں۔ جن لوگوں نہ تعداد کی، یہ جو کہا نا کہ بس یزید نہیں اس میں نیک ہے، وہ بھی ظالم ہے۔ نیک کا ایک لفظ نہیں، نیک جو ہے وہ صرف آپ نے فرمایا خلافت بعدی 30 سنہ، نیک جو ہے نبی کے طریقہ پر جو وہ 30 سال تک، بعد کے صرف حکمران ہیں۔ اس لیے خلیفہ انہیں کہہ دیتے ہیں کہ اقتدار ان کے ہاتھ میں، وہ بالحق نہیں ہے، خلیفہ ہونے کے لائق نہیں، بن گئے زبردستی۔ مگر بہرحال وہ جیسے بھی ہیں 12 تک اسلام کا غلبہ رہے گا۔ جب یہ آپس میں لڑ پڑیں گے دین اسلام مغلوب ہو جائے گا، کافر دلیر ہو گئے، کئی علاقے ہمارے ہاتھ سے چھین لے، تاریخ پڑھیں، رونے لگے لوگ کہ صرف 12 حکومتوں تک رہے گا غلبہ، بعد میں خرابی۔ رونے کی کیا بات تھی بچہ؟ ساری حدیث مسلم شریف میں نکال کر دیکھیں، 12 امام جو میرے شیعہ دوست کہتے ہیں، ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں، ائمہ اہل بیت ہیں، وہ باطن کے امام آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین اور علم کے امام ہیں، چوٹی کے۔ مولانا صاحب پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ 11 امام جو ہے وہ شیعوں کے ہیں، وہ ہمارے نہیں ہیں؟ نہیں، غلط بات ہے، وہ سب کے۔ آپ سارے اہل سنت کا دیکھیں، اتنے بڑے امام ہیں، مولانا نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ، اہل حدیث ہے، ریاست بفال کے، انہوں نے بیٹا پوری کتاب لکھی ہے ان 12 ائمہ کے حالات پر، ائمہ اثنا عشر کے حالات لکھے ہیں، ان کی بزرگیاں بیان کی ہیں۔ ایسے ہی بہت سے اہل سنت کے امام ہیں جنہوں نے ان کے مناقب، ان کے فضائل، کمالات بیان کیے۔ سارے مانتے ہیں کہ یہ اقطاب ہیں، کتب ہیں اپنے اپنے زمانے کے۔